ٹھنڈی بوتل پینی ہے، پیئے کہ نہیں پیئے؟ چائے پینے کا تو چائے ظاہر غذا، اور جو 2 وقت یا 3 وقت کے کھانے میں چائے، اب وہ جز تو ہے کھانے کا آج کل، لیکن بہرحال وہ کنفیوژن کہ یہ کھائیں کہ نہیں، وہ پیئیں کہ نہیں، ہم نے ٹینشن. یہ حج بدل کے لیے عرض کر رہا ہوں میں اپنے حساسیت کا، تاکہ جو اسلامی بھائی حج بدل کریں وہ اس سے بھی مطلب کچھ اگر روشنی ملتی ہے تو لے لیں، اور علماء کی رہنمائی لے کر. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو یہ کیا یہ سب فرض تھا، لیکن میں احتیاطیں بعض اوقات یعنی کہ زیادہ ہی احتیاطیں کر جاتا ہوں اس طرح، تو وہ سمجھ نہیں آتی. تو اب یہ کہ بوتل بھائی ان کے پیسوں سے نہیں پینی، ٹھیک ہے جائز ہے بالفرض، ٹھیک ہے تو نہیں پینی، اس لیے کہ بوتل پیے بغیر مر تو نہیں جائیں گے. بھائی تھوڑے پیسے اپنے لے لو ساتھ، اس سے اپنے بوتل پیئیں گے، چائے پیئیں گے، آئس کریم کھائیں گے، کسی پر خرچ کرنا ہوگا. میرے مہمان کتنے جنہوں نے میرے ساتھ سفر مدینہ کیا ہم کو پتا ہوگا، تمہیں مطلب میرے مہمان ہوتے، تو ان کی خدمت اس کے پیسوں میں کیسے کروں میں، کسی کے حج بدل کے پیسوں سے؟ تو ہم تو وہاں تو خوب لنگر چلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، لنگر چلاتے تھے، ظاہر اس میں میرا بھی شیئر ہوتا تھا. تو میں حج بدل میں کیسے شیئر کروں؟ میں اپنے الگ سے پیسے دے کر چلو بھائی. اللہ تعالی قبول کرے، جو میری بھولیں ہوئی مجھے معاف فرمائے، اور اخلاص نصیب کرے، ریاکاری سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمبر 3، بہتر یہ کہ جسے حج بدل کے لیے بھیجا جائے پہلے وہ خود اپنے فرض حج سے سبکدوش ہو چکا ہو. اگر ایسے کو بھیجا جس نے خود حج اپنا نہیں کیا، جب بھی حج بدل ہو جائے گا، تو خلاف افضل ہے ایسا کرنا. نمبر 4، بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجے جو حج کے افعال و طریقے سے آگاہ ہو. اگر مراہق یعنی قریب البلوغ بچے سے حج بدل کروایا جب بھی ادا ہو جائے گا. نہ بہت چھوٹا بچہ نہیں، مراہق لڑکا غالباً 10 سال کا لڑکا مراہق ہو جاتا ہے، کیونکہ 12 اور 15 کے درمیان تو بالغ ہونے کا ہے. جب تک بالغ نہیں ہوا اور بڑا لڑکا ہے تو یہ مراہق اس کو کہتے ہیں. جو قریب البلوغ ہو، بالغ ہونے کے قریب اس کی عمر ہو. اور لڑکی 9 اور 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے. نمبر 5، بھیجنے والے کے پیسوں سے نہ کسی کو کھانا کھلا سکتا ہے نہ فقیر کو دے سکتا ہے. ہاں اگر بھیجنے والے نے اجازت دی ہو تو مضائقہ بھی نہیں کہ مہمانوں کو کھلانا یا فقیروں میں بانٹنا، تو اجازت دے دی تو پھر حرج نہیں، جائز ہے. نمبر 6، ہر قسم کے جرم اختیاری کے دم خود حج بدل ادا کرنے والے پر ہیں، بھیجنے والے پر نہیں. نمبر 7، اگر کسی نے خود حج کیا ہو، نہ وارث کو وصیت کی، اگر کسی نے نہ خود حج کیا ہو نہ وارث کو وصیت کی ہو اور انتقال کر گیا، اور وارث نے اپنی مرضی سے اپنی طرف سے حج بدل کروا دیا یا خود کیا، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. نمبر 8، حج بدل کرنے والا اگر مکہ مکرمہ ہی میں رہ گیا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ واپس آنے جانے کے اخراجات بھیجنے والے کے ذمے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے بہار شریعت کا 6واں حصہ، اس میں حج بدل کا پورا باب ہے، اس کو دیکھ لیجئے. اور دیگر حج کے ضروری مسائل تفصیل کے ساتھ بہار شریعت 6 حصے میں پڑھے جا سکتے ہیں. بہار شریعت 6 حصہ کا نام ہے کتاب الحج. بہت مسائل ہیں، ان کو پڑھ لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلو علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلو
على محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، عازمین حج ہوائی جہاز میں جب سفر اختیار کرے تو اسے ہوائی جہاز میں سفر کے دوران کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ. سفر حج تو مقدس سفر ہے، اس میں تو زیادہ احتیاطیں ہیں. ذہن نصیب ہر وقت یہ ہم گناہ سے بچے رہیں. پہلے تو کھانے کی ترکیب. حج کے سیزن میں باب المدینہ میں تو وہ ترکیبیں چینج ہو جاتی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ 25 گھنٹے پہلے ڈبل 12 گھنٹے پہلے کمپیوٹر میں کھانا ڈلوایا جا سکتا ہے. اور جب بھی آپ کھانا ڈلوائیں تو ویجیٹیرین کھانا لکھوا دیا کریں، یا مرچ کھانا چاہتے ہیں تو ایشین ویجیٹیرین لکھوا دیں. PIA میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اب نہ بھی لکھوائیں تو. لیکن دیگر فلائٹس میں جو غیر ملکی فلائٹس ہوتی ہیں بالخصوص، ان میں گوشت کا بڑا مسئلہ ہے. گوشت اگر اسلامی ملک ہیں بھی باہر کے، تو کئی ممالک ایسے کہ جن میں باہر کے ملکوں سے گوشت آتا ہے. برازیل سے آئے گا تو افریقہ سے آئے گا، تو کہاں کہاں کے یعنی کہ کافروں کے اکثریت ملک سے آتے ہیں گوشت، اور انہیں کی فلائٹ سے آئیں گے. ذرا ہر ایک اپنی فلائٹ میں بھیجے گا گوشت یا جو بھی چیزیں. تو گوشت کا مسئلہ بڑا نازک ہے. گوشت کا یہ اصول یاد رکھ لیں کہ ذبح سے یعنی مسلمان اس کو ذبح کرے گا شرعی طریقے پر، تو ذبح سے لے کر کھانے تک، گوشت ذبح سے لے کر کھانے تک مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو کر کچھ دیر کے لیے بھی کسی کافر کے قبضے میں چلا گیا تو اب اس گوشت کا کھانا حرام ہے. تو اب کافروں کے اکثریتی ملکوں سے جو گوشت آتے ہیں، وہ جبکہ ان کی فلائٹ سے آئیں گے تو ان کا جو عملہ ہے، ان کے مزدور ہیں، ان کا جو بھی ہے، تو ان کے ذریعے گوشت ان کے قبضے میں چلا جائے گا، مسلمان کی نظر سے جاتا رہا. تو اب لاکھ اس پر لکھا وہ حلال فوڈ لکھتے ہیں، چاہے وہ روس کی ایروفلوٹ ہو یا امریکہ ایئر لائن ہو، کوئی بھی ہو، اس میں حلال فوڈ یا مسلم فوڈ لکھتے ہیں، شاید مسلم فوڈ. تو یہ بیچارے مسلمانوں کو تو معلومات ہے نہیں، اتنی عام مسلمانوں کو، اکثر مسلمانوں کو. اور نفس کھانے کے بعد سوچنے کی اگر کسی کو توفیق ملی تو بولی کھانے سے پہلے ابھی غور مت کرو، کھا ڈالو ورنہ رہ جاؤ گے. پہلے تو کھلا دے گا یار، بعد میں پہلے کھا تو نو. تو پھر وہ کھانے کے بعد وہ بھی کوئی کسی کا نفس لوامہ اگر باقاعدہ حیات ہو تو وہ ملامت کرے اور یہ سوچے، ورنہ تو اس لیے وہ گوشت کے لیے آپ کو عرض کر دیا کہ PIA کی فلائٹ ہے مدینہ کہ یہاں ابھی باہر کا گوشت سنا ہے آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی اتنا رائج نہیں ہوا یہ بولنے تک. آج کی تاریخ میں، آج تاریخ کیا ہے؟ 17 نومبر اور مدنی تاریخ 7 ذی قعدہ کی تاریخ تک میں عرض کر رہا ہوں. 7 ذی قعدہ 1428 ہجری اور 17 نومبر 2007 تک کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں آنا شروع ہو گیا، داخل ہو گیا باہر کا گوشت. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. سنا مارکیٹوں میں ملنا بھی شروع ہو گیا. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ ایشین ویجیٹیرین اور آنکھوں کا قفل مدینہ، یہ سب سے اہم نقطہ ہے
کہ ہوائی جہاز کے اندر آنکھوں کا قفل مدی نہ لگے، اس لیے کہ وہاں خدمت گزار جو ہیں وہ زیادہ تر ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، ایئر ہوسٹ بھی ہوتے ہیں، اور بعض ایئر لائنوں میں تو پورا عملہ عورتیں ہوتی ہیں ایئر ہوسٹس۔ پاکستانی ایئر لائن تھی، اس میں میری معلومات کے مطابق وہ ساری ایئر ہوسٹس ہوتی تھی، ایئر ہوسٹ نہیں ہوتا، یہ عورتیں شاید سستی مل جاتی نوکریوں پہ۔ تو